امام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ وقت آ ہی گیا جب عمر کو بھی کہنا پڑ گیا، وہ عمر سبقت تو دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رہے، اب روز تشریف لے جاتے، اس کے گھر جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، سالن بناتے، روٹی بناتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آتے۔ جب کہیں جاتے نا کسی غزوے میں یا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تو کسی معتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے جو ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا آپ تو چلے گئے، میں نے اس شخص سے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا، ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کروں گا کہ اماں جی بھی خوش ہو کہ ان کی ڈیوٹی خدمت تو آج ہی ہوئی۔ فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، آہستہ آواز میں جا کے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ اماں جی کو کہ حضرت عمر آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ فرماتے ہیں پہلے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندھا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں رکھا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، ان کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں جی کی ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں جی کھا لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا تو اماں جی بھی بول پڑی یا جب ابو بکر نہیں آئے، میں نے کہا اماں جی کو تو نظر آتا ہے اور اگر ان کو نظر نہیں آتا تو ان کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو دکھائی دیتا۔ اور فرماتے میں نے کہا اماں جی تو ہم تے نظر آتا ہے، وہ آگے سے کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتا۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی وہ نہ ہوا حضرت ابو بکر نہیں آئے، کہاں گیا وہ اسلام؟ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر کہاں گیا وہ اسلام؟ پھر تو اقبال بھی تڑپ اٹھا اور تڑپ کے کہتا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ حضرت یہی کسی مائی کے منہ چ کی پانا جنہیں جمعیاں سی منہ چ پایا کرتے